اور وہاں سے حضور شیخ العالم رحمۃ اللہ علیہ نے اسے ساری دنیا میں عام کیا۔ میں اپنے آپ کو خوش وقت سمجھتا ہوں کہ مجھ جیسا ایک انتہائی کم مطالعے والا انسان اور علم کے نشیب و فراز سے ناواقف ہونے کے باوجود اتنی عظیم کتاب کو کھولنے کا شرف عطا کیا گیا۔ اس بزم چاہت میں ماشاءاللہ حضرت علامہ صاحبزادہ محمد رفیق چشتی صاحب، رونق بزم اہل سنت حضرت قبلہ علامہ قاری محمد فاروق چشتی صاحب، اہل سنت کے انتہائی معروف شخصیت حضرت قبلہ علامہ قاری محمد واجد صاحب اور محترم قاری محمد رشید صاحب اور دیگر محترمین جلوہ گر ہیں، اور مجھے خوشی ہے اس بیان مثنوی میں ان احباب کی شرکت یقیناً سب ناظرین کے لیے بھی باعث تمانیت ہے، اور مجھے بھی اطمینان ہو رہا ہے اس کلام کو سننے کے لیے جب اتنے معتبر حضرات موجود ہوں تو جو صاحب کلام ہیں یقیناً ہمیں ان کی نگاہ بھی حاصل ہے۔ حضرات، اس تمہیدی گفتگو کے بعد آج جو یہاں اشعار سنائے جائیں گے اس کا تعلق واقعات کے ساتھ بھی ہے، اس کا تعلق نسبت کے ساتھ بھی ہے، اور اس کا تعلق ولایت کے ساتھ بھی ہے، اور اس کا تعلق اخروی نجات کے ساتھ بھی ہے۔ صوفیانہ طرز زندگی میں اپنی مرضی کو قربان کرنا شرط اول ہوتی ہے۔ ہمیشہ تصوف سے وابستہ انسان اپنی مرضی کو زیر رکھتا ہے اور مرضی خدا کو زبر رکھتا ہے، اپنی چاہت کو لٹا دیتا ہے اور رب کے فرمان کو اپنے تن کی جہان پر قائم کر دیتا ہے۔ اور جب یہ مقام آ جائے تو اسے رب کا ہر قول اپنا قول لگتا ہے، ہر فرمان اپنا فرمان لگتا ہے۔ کیوں؟ کہ وہ اس کی اپنی کوئی بات ہوتی ہی نہیں، وہ جو کچھ رب فرماتا ہے وہ کہتا ہے میری بھی یہی بات ہے، جو رب کا حکم ہے میرا بھی وہی حکم ہے۔ تکلیف اس وقت ہوتی ہے جب رب کا قول کچھ اور ہو اور تمہارا قول کچھ اور ہو۔ تو صوفی یہ کہتے ہیں کہ نہ ہم اپنی مرضی سے جینا چاہتے ہیں، نہ اپنی مرضی سے کھانا چاہتے ہیں، نہ پینا چاہتے ہیں، نہ بولنا چاہتے ہیں، جو رب چاہتا ہے بس ہم وہی چاہتے ہیں۔ آج کے اس درس میں ذکر ہے حضرت ہود علیہ السلام کا، اور پھر اس سے جو نتیجہ کشید ہوگا وہ آپ سماعت فرمائیں گے۔ قرآن پاک میں حضرت ہود علیہ السلام کا ذکر موجود ہے، اور ان کی جو تبلیغ ہے اس کا بھی ذکر موجود ہے، اور ان کی قوم کے لوگ بڑے قداور لوگ تھے، یعنی یہاں تک کہ 100 گز لمبی قدامت والے، لمبے قد و قامت والے،
بڑے لہیم، بڑے شہیم، بڑے جسیم لوگ آپ کے ارد گرد رہنے والے تھے. بڑے بڑے پتھر اٹھا کے ادھر ادھر لے جاتے تھے، چٹانیں اٹھا لیتے تھے. بڑے ذی زور تھے، بڑے طاقتور لوگ تھے، اور ان کو اپنی طاقت پر گھمنڈ تھا، اپنی قوت بازو پر اعتماد تھا. لیکن انہیں یہ پتہ نہیں تھا کہ جس قوت بازو پر انہیں اعتماد ہے، اس قوت کا خالق کوئی اور ہے. جس نے یہ قد و قامت دی ہے وہ کوئی اور ہے، اور اس قد و قامت میں پھر جس نے قوت دی ہے وہ بھی کوئی اور ہے. تو جو تمہیں قوت دے سکتا ہے تم سے قوت لے بھی سکتا ہے. تو نعمت مل جانے کے بعد کفران نعمت کا مرحلہ نہیں بلکہ شکران نعمت کا مرحلہ ہوتا ہے. تو حضرت ہود علیہ السلام نے ایک عرصے تک تبلیغ فرمائی. جناب رومی نے انجام کار کو بتانے کے لیے ایک بڑا خوبصورت نقشہ کھینچا اور فرمایا کہ حضرت ہود علیہ السلام جب اپنی پوری تبلیغ مکمل کر چکے اور ہم تبلیغ در تبلیغ کے تقاضے پورے ہو گئے اور قوم نہیں مانی، اور چند لوگ جو حق کے ساتھ متصل تھے ان کے علاوہ کوئی اس جانب مائل نہ ہوا جو جانب حق کی جانب تھی، تو پھر آپ نے عذاب الہی کے آنے کی خبر دی اور کہا کہ اب خدا کا عذاب آئے گا. تم نے حق کی بات کو قبول نہیں کیا، حقانیت کے راستے سے روگردانی کی ہے، اب خدا کا فیصلہ آنے والا ہے، تیار ہو جاؤ. تو جناب رومی فرماتے ہیں کہ حضرت ہود علیہ السلام نے ایک لمبا دائرہ کھینچا، ایک خط کشید کیا، ایک لمبا دائرہ کھینچ کے اپنے تمام ماننے والوں کو کہا کہ آؤ اس دائرے کے اندر چھپ جاؤ، اس دائرے کے اندر داخل ہو جاؤ. ابھی تھوڑی دیر میں ہوا کا رخ بدلنے والا ہے، ہواؤں کا مزاج بدلنے والا ہے، ہواؤں کی طبیعت میں انقلاب آنے والا ہے. یہ جو خوبصورت ہوا ہے تھوڑی دیر میں تباہی اور بربادی کا منظر پیش کرنے والی ہے. تم سارے اس کھینچے ہوئے خط کے حصار میں داخل ہو جاؤ، اس کے اندر آ جاؤ. تو پھر کیا ہوا کہ حضرت ہود علیہ السلام نے جو خط کھینچا اور اس کے اندر آپ کی امت کے وہ افراد جنہیں دولت ایمان نصیب ہوئی، وہ جب اس خط کے اندر آ گئے تو جناب رومی فرماتے ہیں کہ وہی ہوا جو اس خط کے باہر تباہی مچا رہی تھی اور انسان تنکوں کی طرح ہوا میں اڑ رہے تھے اور ہوا انہیں زمین پر پٹک رہی تھی اور ان کے جسم ریزہ ریزہ ہو رہے تھے، عذاب الہی کی ایک ناقابل بیان صورت نظر آ رہی تھی، وہی ہوا جب اس خط کے قریب آتی تو وہ بڑی نرم ہو جاتی، وہی ہوا نرم ہو جاتی. تو جناب رومی فرماتے ہیں ہود گردے مومنا خط کشید ہود گردے مومنا خط کشید نرم میں شد باد کے آجام رسید
خط کشید، حضرت ہود علیہ السلام نے مومنوں کے گرد ایک خط کھینچ دیا. کشیدن کہتے ہیں کھینچنے کو. ایک خط کھینچا مومنوں کے گرد، اور پھر وہ ہوا آتی، وہ جو جسم انسانی کو ریزہ ریزہ کر رہی تھی، وہ ہوا نرم میں شد باد، نرم میں شد باد، باد کہتے ہیں ہوا کو، وہ جو ہوا ہے وہ نرم ہو جاتی کہ آ جامی رسید، جب اس جگہ آتی جہاں حضرت ہود نے خط کھینچا ہوا، وہاں پر آ کر وہ ہوا نرم ہو جاتی ہے، اور اس خط کے پیچھے وہ تباہی کر رہی ہے، بربادی کر رہی ہے، نیست و نابود کر رہی ہے، اور وہاں ایک شکستگی کا سما برپا ہے. لیکن اس خط کے پاس آ کر ہوا کا مزاج بدل جاتا ہے، ہوا کا مزاج بدل جاتا ہے. اور پھر جناب رومی فرماتے ہیں کہ جو اس خط کے باہر ہے ان کا حال اور ہے، جو خط کے اندر ہے ان کا حال اور ہے. جو خط نبی نے کھینچا اس خط کے اندر رہنے والوں کی حالت اور ہے، اور اس خط کے حد سے باہر رہنے والے ان کی حالت اور ہے. وہ کیا حالت ہے فرماتے ہیں، ہر کے بیرو بود خط جملہ جو اندر ہے، ہر کے بیرون بود زاں خط جملہ را، وہ جو خط سے باہر ہیں، نبی کے کھینچے ہوئے خط سے جو باہر ہیں، پارا پارا میں شکست اندر ہوا، اسی ہوا کے اندر ان کے جسم پارا پارا ہو رہے تھے، ٹکڑے ٹکڑے ہو رہے تھے، ان کے جسم شکستہ ہو رہے تھے. تو پھر مان لو اس بات کو کہ خدا نے اپنے نبیوں کو کیسی طاقت دی ہے، ہواؤں کو کیسے مسخر کیا ہے. ہوا بھی جانتی ہے کہ یہ خط جو کھینچا ہے یہ خدا کے کسی پیارے بندے نے کھینچا ہوا. ہوا ایک ہے، ہوا ایک ہے، ہوا مختلف نہیں، لیکن ایک ہی ہوا خط سے باہر کچھ اور دکھا رہی ہے اور خط کے اندر کچھ اور دکھا رہی ہے. تو فرمایا کہ رب العالمین نے جب اپنے بندوں کو نوازنا چاہا تو سب سے زیادہ اپنے نبیوں کو نوازا، اور نبیوں کو جو نوازا تو اس کی سب سے خوبصورت یہاں تعبیر جو آپ کو بتائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ دیکھو نبی کے کھینچے ہوئے خط کی طاقت دیکھو. نبی کے ہاتھ سے جو خط کھینچا جائے، جو اس خط کے پار ہو جائے وہ تباہ ہو جاتا ہے، اور جو اندر رہ جائے وہ بچ جاتا ہے. بتاؤ اگر خط دست نبی کا یہ مقام ہے تو عین دست نبی کا مقام کیا ہو؟ اگر نبی کے ہاتھ سے کھینچے ہوئے خط کا یہ مقام ہے تو پھر نبی کے اپنے ہاتھ کا مقام کیا ہوگا، نبی کے دل کا مقام کیا ہوگا، نبی کے نگاہ کا مقام کیا ہوگا، نبی کی زبان کا مقام کیا ہوگا. فرمایا کہ یہ نبی صرف پیغام دینے والے نہیں بلکہ عذاب الہی سے بچانے والے بھی ہوا کرتے ہیں. یہ تو یہاں بیان ہوا کہ ہوائیں مسخر ہو رہی ہیں، ہوا مسخر ہو رہی نبی کے لیے. فرمایا پھر یہ کس کا واقعہ ہے؟ یہ حضرت ہود علیہ السلام کا واقعہ ہے، یہ حضرت ہود کا واقعہ ہے. اور اب آقا نامدار نبی رحمت
نبی رسولاں اور امام الانبیاء، نبی الانبیاء، تخلیق رب العالمین، وہ تخلیق کہ جس تخلیق پر ساری خلق کے خلق ہونے کا مدار ہے، اس کا مقام کیا ہے؟ کہا اس کے مقام کو ذکر کرنے کی ابھی ضرورت نہیں، ان کے ایک غلام کا مقام بتاتے ہیں۔ کہا جس طرح حود علیہ السلام نے ایک خط کھینچا اور خط کھینچ کر بتا دیا، جو اندر آ گیا وہ محفوظ ہو گیا، جو باہر رہ گیا تباہ ہو گیا۔ فرمایا نبی پاک کی امت میں بھی ایک اللہ کے ولی گزرے ہیں جنہیں شیبان رائی کہتے ہیں، اور بڑے معروف اللہ کے ولی ہیں شیبان رائی۔ تو وہ کیا، وہ ان کو رائی کہتے ہیں، بھیڑ بکریوں کو جو چرانے والا ہوتا ہے نا، اس کو رائی کہا جاتا ہے۔ جو بھیڑ بکریاں چراتے ہیں ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ رائی۔ وہ اپنا ریوڑ چرایا کرتے تھے، تو ایک وقت ایسا بھی آتا کہ وہ اپنے ریوڑ کے گرد ایسے خط کھینچ دیتے تھے۔ حضرت شیبان رائی جناب رومی فرماتے ہیں، پچھلا واقعہ بیان کر کے فرماتے ہیں ہم چنی۔ اب دیکھیں اسی کی مثال کے ساتھ ساتھ ذکر فرما رہے ہیں، ہم چنی شیبان رائی میں کشید، ہم چنی شیبان رائی میں کشید، برگرد رم خط پدید، ہم چنی اسی طریقے سے شیبان رائی میں کشید۔ شیبان رائی نے بھی بالکل اسی طرح ایک خط کھینچ دیا، گرد رما کہتے ہیں، ہمارے پشتوں میں بھی استعمال ہوتا ہے، فارسی میں ریوڑ کو کہا جاتا ہے رما۔ تو وہ اپنے ریوڑ کے گرد بھی ایک خط پدید، وہ ایک واضح خط اپنے ریوڑ کے گرد کھینچ دیتے تھے۔ وجہ کیا تھی؟ اپنے ریوڑ کے گرد خط کیوں کھینچتے تھے؟ وجہ کیا تھی؟ تو اگلے شعر میں بعد میں پڑھوں گا، پہلے اس کی وضاحت کر دیتا ہوں۔ وہ اس لیے کہ جب جمعے کی نماز کا وقت آتا، جب جمعے کی نماز کا وقت آتا تھا تو اس میں چونکہ وقت زیادہ صرف ہوتا ہے، تو وہ اپنے ریوڑ کے گرد ایک خط کھینچتے تھے، اور ریوڑ اس خط کے اندر رہتا تھا۔ اور وجہ کیا تھی؟ تاکہ کوئی بھیڑیا آ کر بکری نہ کھا جائے، کوئی بھیڑ نہ کھا جائے، نہ اس خط سے باہر بکری آئے، نہ اس خط کے اندر بھیڑیا آئے، دونوں کے لیے حد قائم کر دی۔ کہا نہ اندر سے کوئی باہر جائے، نہ باہر سے کوئی اندر جائے، اور اس کام کو نبھانے کے لیے عام طور پر دیوار کھڑی کی جاتی ہے، عام طور پر سد قائم کی جاتی ہے۔ جہاں پر دیوار ہو تو نہ کوئی اندر آ سکتا ہے، نہ کوئی باہر جا سکتا ہے۔ فرمایا دنیا والے جب کسی کو اندر سے باہر اور باہر سے اندر آنے کے لیے روکنا چاہیں تو وہ دیوار بناتے ہیں، اور جو خدا کے محبوب بندے ہیں وہ اگر خدا کی دی ہوئی طاقت کا اظہار کرنا چاہیں، وہ یہی کام جو دنیا والے دیوار سے کرتے ہیں یہ اپنے خط دست سے ثابت کرتے ہیں۔ وہ ہاتھ کی لکیر سے وہی کام کرتے ہیں جو دنیا والے دیواروں سے کیا کرتے ہیں۔ اور فرمایا یہ اسی لیے یہ خط کھینچا گیا تاکہ اندر کوئی بھیڑیا نہ آئے۔ اب سنو شعر، چون بجمع میں شدو وقت
نماز کا وقت ہوتا تو پھر وہ ایک خط کھینچتے تھے، کیوں؟ تاکہ تا نیارت گرگ آ جا ترک تاز، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہاں کو بھیڑیا آ کر تباہی مچا دے۔ اپنے ریوڑ کو بچانے کے لیے اللہ کے ولی نے ایک خط کھینچا، اور یہ آپ کی کرامت میں سے ہے، یہ کتابوں میں موجود ہے۔ حضرت شیبان رائی جب اپنے ریوڑ کو بھیڑیے سے بچانا چاہتے تھے تو وہ کسی دیوار کی اوٹ میں انہیں محفوظ نہیں کرتے، بس صرف خط کھینچتے تھے، سارا ریوڑ محفوظ ہو جاتا تھا۔ اور یہ ہر طرح کی خرد برد اور ہر طرح کے نقصان اور ہر طرح کے زخم سے محفوظ جو خط کے اندر ہے، دونوں طرف حفاظت ہے، ایک ظلم سے محفوظ ہو رہا ہے اور دوسرا ظلم کرنے سے محفوظ ہو رہا ہے، ایک ظلم سہنے سے محفوظ ہو رہا ہے اور ایک ظلم کرنے سے محفوظ ہو رہا ہے۔ تو اب کیا فرمایا؟ اگلے شعر میں فرماتے ہیں کہ ہیچ گرگے در نہ رفتے اندر آں، گوس پندے ہم نگشتے زانشاں۔ اور فرمایا جب آپ جمعے کے لیے جاتے اور وہ خط کھینچتے تھے تو پھر کیا ہوتا؟ ہیچ گرگے در نہ رفتے ہیچ گرگے در نہ رفتے اندر آ، وہ خط کھینچنے کے بعد کوئی بھیڑیا اندر نہیں جاتا تھا۔ اور پھر صرف یہ نہیں کہ بھیڑیا اندر نہیں جاتا تھا، گوشت پندے ہم نہ گشتے زانشاں، اور وہ جو بکریاں ہیں وہ بھی اس نشان سے تجاوز نہیں کرتی تھی، وہ اس نشان سے تجاوز نہیں کرتی تھی۔ اب بھیڑیا کون ہے، بکری کون ہے، اور یہ خط کیا ہے؟ یہ بھیڑیا کون ہے، یہ خط کیا ہے؟ اب یہ واقعہ تو بیان ہو گیا نا، اور آپ کو حضرت شیبان رائی کی کرامت بھی معلوم ہو گئی، لیکن اب جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ اس کے ذریعے جو بتانا چاہتے ہیں کہ جو باہر ہے وہ کون ہے اور جو اندر ہے یہ کون ہے، اور ان دونوں کے درمیان جو خط ہے وہ خط ہوتا کیا ہے، یہی سمجھنا روح ایمان ہے اور یہی سمجھنا مقصد حیات ہے۔ فرمایا کہ یہ واقعہ جہاں خدا کے ولیوں کی طاقت بتا رہا ہے، وہاں ولیوں کا منصب بھی سمجھا رہا ہے، اور بتایا کہ اللہ کے ولی وہ ہوتے ہیں جو خط کھینچتے ہیں بکریوں کو بچانے کے لیے، خط اور ہے، اور اللہ کے نبی کی امت کو بچانے کے لیے جو خط کھینچا جائے گا وہ اور ہوگا۔ وہ خط کون سا ہے؟ فرمایا جس طرح بکریوں کی حفاظت اس لیے ضروری ہے کہ اس کا تعلق رائی کے ساتھ ہے، اور بھیڑیے سے بچانے کے لیے حد قائم کرنا ضروری ہے تاکہ جس کا تعلق اس کے ساتھ ہے وہ محفوظ ہو جائے۔ فرمایا یہ خط قائم کرنے والے یہ اللہ کے ولی ہوتے ہیں، اور اس خط کو خط شریعت کہتے ہیں، اور جو اس خط کے اندر ہیں یہ امتی ہیں، اور جو خط سے باہر ہے وہ شیطان ہے۔ سمجھ آئی کہ نہیں آپ کو؟ فرمایا شیطان سے بچانے کے لیے حد رکھی شریعت کی، خط کھینچا شریعت کا، کہا یہ خط ہے، اس کے اندر رہو گے شریعت کا سایہ تم پر رہے گا، خط کے اندر رہو گے تم بھیڑیے سے محفوظ رہو گے، اور جو حد کے اندر رہا شیطان شریعت کی حد میں نہیں آ سکتا، تم قدم باہر نہ نکالنا، تمہارا ایمان محفوظ رہے گا۔
اور فرمایا کہ تم اس حد کا خیال رکھنا، ایک طرف شیبان رائی کی کرامت موجود ہے، لیکن اس کرامت کے اندر صوفیانہ نصیحت موجود ہے۔ کہا کہ فرق اتنا ہے کہ تم یہ جان لینا کہ جس کے ہاتھوں میں تم نے ہاتھ دیا ہے وہ خط کھینچنا جانتا ہو، کسی ایسے کے ہاتھ میں نہ ہاتھ ڈالنا جو تمہاری آخرت کو تباہ کرے۔ اور وہ خط شریعت کا خط ہے، جس کے قلم سے شریعت کا خط صادر نہ ہو اس کے ہاتھوں میں اپنی آخرت تباہ نہ کرنا۔ اور کہا وہ کیا ہے کہ اللہ کا ولی ہی وہ انسان ہے جو خط کشید کر کے تمہاری دنیا بھی بچا دیتا ہے، تمہاری قبر بھی بچا دیتا ہے۔ اور ہم باہر بیڑیے کھڑے ہیں، باہر بیڑیے کھڑے ہیں، اور وہ شیطان ہے، اس سے بچنا ہے۔ اور اس بچنے کے لیے تمہیں کسی کامل کی ضرورت ہے۔ کامل کی ضرورت کیوں ہے؟ اس لیے کہ خدا نے وہ قلم اس کے ہاتھ میں دیا ہوا ہے جس سے اس نے خط کھینچنا ہے۔ خط کھینچنے والے کے ساتھ تعلق رکھو، تعلق اس کے ساتھ رکھو جس کے ہاتھ میں قلم ہے، کیوں وہ خط کھینچے گا اور اس خط سے حد قائم ہوگی۔ جب حد قائم ہو گئی تو پھر سمجھ لو محدود رہنا ہی مومن کی زندگی ہے، اور جو حدوں سے باہر نکل جائے تو ان اللہ لا یحب المعتدین، اللہ تعالی حد سے گزر جانے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ جو حد کے اندر رہے وہ محبوب ہوتا ہے، جو حد سے نکل جائے وہ مردود ہوتا ہے۔ شیطان بھی مردود ہے، جو حد سے نکلا وہ مردود کے ساتھ مل جاتا ہے، اور جو حد کے اندر رہا وہ محبوب کے ساتھ رہتا ہے۔ وہ محبوب کے ساتھ رہتا ہے۔ لہذا اب تم خود فیصلہ کرو، تم محبوب بننا چاہتے ہو یا مردود بننا چاہتے ہو؟ باہر بھیڑیا کھڑا ہے شیطان کی شکل میں، اگر باہر نکلو گے حد سے تو پھر وہ کھا جائے گا اور وہ تمہیں اپنی خوراک بنا دے گا، اور جو مقام اس کا ہوگا تمہارا بھی وہی ہوگا، جو ٹھکانہ اس کا ہوگا تمہارا بھی وہی ٹھکانہ ہوگا، جو مزاج اس کا ہوگا وہی تمہارا ہوگا۔ لہذا خط کشید جو ہو چکا ہے، اس خط سے پیچھے رہو گے تو مامون بھی رہو گے، محبوب بھی رہو گے، پرامن بھی رہو گے اور محبت میں بھی رہو گے۔ لہذا کسی ایسے کے ساتھ یاری لگاؤ جو تمہارے آگے حد قائم کرے، کبھی بھی غلط کام کرنے سے پہلے فوراً ٹوک دے، غلط بولو تو روک دے، غلط قدم اٹھاؤ تو فوراً روک دے، تمہیں گناہوں سے بچانے کی صبح و شام کوشش کرے، اور جب رات آئے تو ہاتھ اٹھا کے تمہاری ہدایت کی دعائیں کرے، اور ہدایت پر مستقیم رہنے کے لیے اللہ سے استدعا کرتا رہے۔ فرمایا کہ ایسے سے تعلق قائم رکھو جس طرح شیبان رائی حد قائم کر کے خط کھینچ کر اپنی بکریاں بچا لیتے ہیں۔ کہا ان کو خدا نے یہ مقام بھی دیا ہے کہ اگر وہ بھیڑیے سے بکریاں بچا سکتے ہیں تو اپنی کامل اطاعت و زہد و قناعت کی وجہ سے تمہیں شیطان جیسے بھیڑیے سے بھی بچا سکتے ہیں۔ اب فرماتے ہیں بعد ہر سے گڑ گو ہر سے گو سپند۔ اب فرماتے ہیں کہ ہرس دونوں کے پاس ہے، بکری کے اندر بھی ہرس ہے اور جو بھیڑیا ہے نا خط سے باہر، اس کے اندر بھی ہرس ہے۔ بکری کی ہرس یہ ہے کہ میں باہر نکلوں دیکھوں دنیا ہے کیا، اور بھیڑیے کی ہرس یہ ہے کہ میں خط کے اندر جاؤں، کسی کو لقمہ بناؤں اپنا، کسی پر اپنا ہاتھ کسی بکری کو دبوچ کر اپنی خوراک مکمل کروں۔ دونوں کے اندر ہرس ہے، بکری کے اندر ہرس ہے باہر جانے کی۔ جیسے انسان گناہ کرتا ہے تو گناہ اسی لیے کرتا ہے کہ اس کے اندر پہلے اس کی ہرس پیدا ہوتی ہے، وہ حد کے اندر ہی ہوتا ہے، لیکن وہ ہرس ہوتی ہے جو اسے حد کے قریب لے جاتے بالآخر حد سے باہر کر دیتی ہے، اور جیسے ہی باہر ہوتا ہے انسان فوراً گناہ کر دیتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے جب انسان گناہ کر رہا ہوتا ہے اس وقت وہ ایمان کے سب سے ادنا درجے پر ہوتا ہے، بالکل ادنا درجے پر ہوتا ہے، اور جب وہ نیکی کر رہا ہوتا ہے وہ ایمان کے اعلیٰ درجے پر ہوتا ہے۔ جب وہ فرما بردار ہوتا ہے تو نیکی کے اعلیٰ درجے پر ہوتا ہے، اور جب وہ نافرمان ہوتا ہے تو
ایمان کے آخری درجے پر ہوتا ہے، بالکل لویسٹ درجے پر ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ ہرس تو بکری کے اندر بھی ہے، اور ہرس جو ہے وہ اس بھیڑیے کے اندر بھی ہے کہ وہ اندر آنا چاہتا ہے اور یہ بکری باہر جانا چاہتی ہے۔ فرماتے ہیں لیکن کاملوں کے ساتھ جب ہاتھ مل چکا ہو تو فرمایا دائرہ مرد خدا رابود بند، کہا کہ یہ دونوں کا جو ہرس ہے نا وہ بندہ خدا کے کھینچے ہوئے خط کے اندر بند ہو چکا ہے۔ اس کا ہرس یہاں بند کیا اور جو باہر ہے اس کا ہرس وہی روک دیا۔ کا طاقت تو دیکھو اللہ کے ولیوں کی کہ ان کے ہرس کو بھی وہی بند کر کے رکھ دیا، یہ حد کے اندر آ گئے۔ کامل جب حد قائم کر دیتا ہے کوئی باہر نہیں جا سکتا اور باہر والا اندر نہیں آ سکتا ہے۔ اب یہ تو بیان ہو گیا کس بارے میں؟ یہ بیان ہوا اس خط کے بارے میں جو کاملین کھینچتے ہیں، اور ابتدا ہوئی ہے حضرت ہود علیہ السلام سے، ابتدا ہے حضرت ہود علیہ السلام سے، اور پھر اس کی نظیر آئی حضرت جناب محمد مصطفیٰ کے ایک کامل امتی کے اندر کہ انہوں نے یہ کام کر کے دکھایا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے دائرہ کھینچ کر امتیوں کو بچایا، اور غلام مصطفیٰ نے دائرہ کھینچ کر بھیڑیوں سے اپنی بکریوں کو بچایا۔ تو وہاں ہوا تھی جو ہلاک کر رہی تھی، لیکن وہی ہوا جو ہلاک کر رہی تھی دائرے کے اندر رہنے والوں کے لیے وہی ہوا جو ہے بڑی نرم ہوا تھی۔ آپ کو پتہ ہے؟ آپ مجھے بتائیں، کبھی بہت تیز ہوا ہو چلنا آسان ہوتا، اور بعض اوقات یہ ہوا کی رفتار بڑھتی جائے بڑھتی جائے بڑھتی جائے تو پورے پورے مکان اکھاڑ کے رکھ دیتی ہے، بڑے بڑے قدیم درختوں کو جڑوں سے اکھاڑ کے پھینک دیتی ہے۔ یہ ہوا جب طغیانی پر آئے تو بڑی بڑی چٹانوں کو ہلا کے دور کر دیتی ہے، سمندروں میں طوفان برپا کر دیتی ہے۔ لیکن یہ کیسی بات ہے کہ ارد گرد ہر طرف تباہی ہے، لیکن دائرے کے ارد گرد وہی ہوا بڑی نرم ہے، وہی ہوا بڑی نرم ہے۔ تو فرمایا یاد رکھو جس نے اس دائرے کی حد کو عبور نہیں کیا ان کے لیے یہ ہوا نرم ہی رہے گی۔ بس اب نقطے کی بات کر رہا ہوں اور ختم بھی کر رہا ہوں، بس سنتے جانا۔ جو حد کے اندر رہیں گے وہ ہوا جو دوسروں کو تباہ کر رہی ہے اسے خوشی فراہم کرے گی، وہ جو دوسروں کو نیست و نابود کر رہی ہے وہی ہوا اس کو تسکین فراہم کرے گی۔ فرمایا اسی طرح جب بندہ مومن حد کے اندر رہتا ہے، حد کے اندر رہتے رہتے جب اس کی زندگی کا آخری لمحہ آتا ہے تو ایک باد اجل بھی چلتی ہے، ایک باد اجل بھی چلتی ہے، اور وہ باد اجل حد میں رہنے والوں کو بڑی نرمی کے ساتھ اس جہان میں لے جاتی ہے جہاں مسرت اور نور اس کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں، اور وہی ہوا حد سے گزرنے والوں کو جو ہوائے اجل ہے، جو باد اجل ہے، وہ حد سے باہر رہنے والوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر رہی ہوتی ہے، اور وہی ہوا جو حد کے اندر رہنے والے ہیں ان کے لیے وہی ہوا بڑی نرم و خوش ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ملنے والوں کو قبر کے اندر بشارتیں دیتے ہوئے گزر جاتی ہے۔ اب اس کو سنو، ہم چنی باد اجل نرم و خوش ہم چون نسیم میں بوستان، فرمایا ہم
چنی باد اجل با عارفاں. اسی طریقے سے وہ جو باد اجل ہے نا، وہ عرفان والوں کو، پہچان والوں کو، ایمان والوں کو، نرم و خوش ہم چو نسیم بوستاں، جس طرح باغ پر ہوا چلتی ہے اور وہ نرم و نازک ہوا ہوتی ہے اور اس ہوا کے چلنے سے اس بوستان میں خوبصورت پھول کھل جاتے ہیں، اسی طریقے سے عارفوں پر جب یہ باد اجل چلتی ہے تو ان کے لیے نرم و خوش ہوتی ہے، اور جو مشرک ہیں اور وہ جو ملحد ہیں اور وہ جو ذات الہی کی معرفت سے محروم ہیں اور جو بے ایمانی کی ظلمتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، یہی ہوا ان کے ساتھ وہی کام کرتی ہے جو قوم ہود علیہ السلام کے ساتھ کرتی ہے، اور وہ جو ایمان والے ہیں ان کے ساتھ یہی ہوا اس طرح نرمی کرتی ہے جس طرح ہود علیہ السلام کے ماننے والوں کے ساتھ یہ نرمی کرتی ہے. تو موت کا جو لمحہ ہے، اس پر ایک دو باتیں سن لو اور پھر ختم کرتے ہیں. کہ یہاں جو حضرت جناب رومی نے موت کے لمحے کو باد اجل کی جو تعریف کی ہے وہ نرم و خوش کہا ہے اسے، یعنی باد اجل عارفوں کے لیے نرم و خوش ہے، بشرطے کہ جس پر یہ ہوا چل رہی ہے وہ عارف ہو اور وہ پہچان اور ایمان والا ہو، وہ صاحب تقوی ہو، تو فرمایا یہی ہوا اس کے لیے نرم و خوش ہوتی ہے. اس طرح نرم و خوش ہوتی ہے جس طرح باغوں پر چلنے والی ہوا نرم و خوش ہوتی ہے. تو جس پر ایسی ہوا چل جائے موت کے وقت تو پھر اس کے لیے موت بقول رسول اعظم تحفہ ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ تحفہ ہوتی ہے. اور صوفیاء یہ فرماتے ہیں کہ موت اصل میں ایک نئی ولادت کا نام ہے. موت صرف مرنے کا نام نہیں بلکہ ایک نئی پیدائش اور نئی ولادت کا مقام اور وقت ہے. انسان ایک حیثیت سے نکل کر ایک نئی ولادت کے ساتھ دوسرے جہان میں ابھر جاتا ہے. اور پھر فرمایا کہ یہ موت جو ہے اہل اللہ اسے اس طرح پسند کرتے ہیں جس طرح پیاسا ٹھنڈے پانی سے محبت کرتا ہے. یہ موت کو پسند کرتے ہیں. کون ہے جو موت کو گلے لگائے؟ وہ کون ہے جو موت سے محبت کرے؟ کہا یہ صرف معرفت والے ہیں، عارفین ہیں. یہ وہ ہیں جن پر باد اجل چلے لیکن حالت عارفوں والی ہو، تو پھر یہ موت سے نفرت نہیں کرتے، یہ موت سے محبت کرتے ہیں. کیوں کہ کہا کہ موت محبوب سے ملاقات کا وقت ہے اور ہر محب محبوب سے ملاقات کے وقت کو محبت کرتا ہے. وہ کون ہے جو محبوب سے ملاقات کے وقت کو محبوب نہ سمجھے؟ مجھے بتاؤ. جو مجازی محبت کرنے والے ہیں یہ اس لمحے کو پسند کرتے ہیں جس لمحے میں اپنے مجازی محبوب سے ملاقات ہو رہی ہو. یہ انتظار کرتے ہیں وہ لمحہ کب آئے گا جب میں اپنے محبوب کو بے پردہ دیکھوں گا. وہ وقت کب آئے گا جب میں ہوں گا میرا محبوب ہوگا. فرمایا عارف اس بات کو جانتا ہے کہ وہ موت کا ہی لمحہ ہے جب سارے پردے درمیان سے ہٹ جاتے ہیں اور جس محبوب کے لیے صبح و شام سجدے میں رہا، قیام میں رہا، قعود میں رہا، سبحان ربی العظیم سبحان ربی الاعلیٰ کہتا رہا، اب جو اس سے ملنے کا وقت آئے تو یہ پریشان ہو. کہا نہیں، یہ پریشانی کا نہیں شادمانی کا موقع ہے. یہ پریشانی کا نہیں شادمانی کا موقع ہے. بڑے عرصے سے جس کو یاد کر رہے ہیں اب اس کی ملاقات کا وقت آ گیا ہے. اور فرمایا موت محبوب کے طلب کا وقت ہے. بھائی جب آپ کو محبوب طلب کرے تو اس سے بڑی خوشی اور کیا ہے؟ آپ ساری زندگی کہتے ہیں کاش مجھے میرا محبوب مل جائے، کاش مجھے میرا محبوب مل جائے. بتاؤ اس محب کا مقام کیا ہوگا جب اسے پتہ چل جائے آج مجھے میرا محبوب خود بلا رہا.
میرا محبوب آج مجھے خود بلا رہا ہے، اور جب یہ پتہ چل جائے محبوب بلا رہا ہے، پھر محب یہ نہیں دیکھتا کہ اس بلاوے کو موت کہتے ہیں، نہیں، وہ اس بلاوے کو زندگی کہتا ہے، اور اس زندگی کو موت سمجھتا ہے جس میں محبوب سے دور رہتا ہے، اور اس موت کو زندگی سمجھتا ہے جس موت کے بعد وہ اپنے محبوب کے وصل کے مقام میں چلا جاتا ہے۔ بس اس خط کے اندر رہو گے تو حد میں رہو گے، اور جو حد میں رہتے ہیں بعد اجل ان کے لیے خوش بھی ہوتی ہے، نرم بھی ہوتی ہے، اور جو اس حد سے باہر نکل جاتے ہیں تو پھر جس طرح ہود علیہ السلام کی قوم کے لیے ہوا ایک ہی ہے، ہوا کا مزاج بھی ایک ہے، ہوا کی صفت بھی ایک ہے، لیکن ہوا کا ایک حصہ تباہ کر رہا ہے اور دوسرا خوشگوار موسم بنا رہا ہے۔ اس طرح تم حد کے اندر رہو تاکہ تمہاری رحمت جو خدا نے تمہارے لیے رکھی ہے، لامحدود رحمت حاصل کرنے کے لیے تمہیں حد میں رہنا ہوگا، اور جو حد میں رہتا ہے وہ لامحدود رحمت حاصل کرتا ہے۔ لہذا وہ حد کیا ہے؟ ہاتھ اٹھاؤ تو پہلے سوچو یہ غلط اور ناجائز فعل کی طرف تو نہیں اٹھ رہا، آنکھ کھولنے سے پہلے سوچو یہ حد سے باہر تو نہیں جا رہی، کان میں بات جانے سے پہلے یقین کر لو کہ حد سے باہر تو نہیں گزر رہا، قدم اٹھانے سے پہلے یقین کر لو کہیں یہ حدوں سے باہر تو نہیں جا رہا۔ جب آپ کو یقین ہو گیا کہ آپ حد کے اندر ہیں تو خدا لامحدود رحمت عطا فرمائے، تو حد میں رہو، اور اس حد کو شریعت کہتے ہیں، اس خط کو شریعت کہتے ہیں، اور اس کو کبھی کبھی اللہ کے نبی کے ذریعے خدا یہ خط کھینچ کر ہدایت کا سامان کرتا ہے، اور کبھی اپنے ولی کے ذریعے کھینچ کر ہدایت کا سامان کرتا ہے۔ اسی لیے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، ایمان والو سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، کیونکہ جب سچوں کے ساتھ ہو جاؤ گے تو وہ حد کے اندر ہیں، خط انہوں نے کھینچا ہوا ہے، بس فرق کتنا ہے، اس خط کے اندر داخل ہو جاؤ، پھر جو رحمت ان پر برس رہی ہے تم پر بھی وہی رحمت برسے گی۔ اللہ آپ سب کو خوش رکھے، شاد و آباد رکھے۔ درس تو ختم کر چکا ہوں، لیکن ایک وضاحت کر دوں کہ ہم نے جس موت کا تذکرہ کیا کہ جو محبوب ہوتی ہے اور اپنے محبوب سے ملاقات کا ذریعہ ہوتی ہے، اس سے مراد خودکشی نہیں ہے، یہ وضاحت ضروری ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی اس کو مس انٹرپریٹ کرے اور اس کا کوئی غلط معنی لے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ جو طبعی موت ہوتی ہے من جانب اللہ، جو ہر آدمی کے لیے مقدر ہے، مومن ہو یا غیر مومن، یہ وہ موقع ہے کہ جب انسان اپنے رب سے ملاقات کرتا ہے، اس میں وہ موت شامل نہیں جو آدمی خود اختیار کرتا ہے، اپنے آپ کو مار دیتا ہے۔ ہم اس چیز کو حرام سمجھتے ہیں، ہمارا مذہب اس کو حرام سمجھتا ہے، ہم اس موت کو پاک موت سمجھتے ہیں جو اپنی مرضی سے قائم نہ کی جائے، رب کی مرضی پر چھوڑی جائے۔ تو یہ وضاحت ضروری تھی۔ اللہ سب کو خوشیاں نصیب فرمائے۔
والصلاة والسلام علی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ شرق و غرب میں اس وقت جتنے ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں اللہ سب کی عرضیاں قبول فرما۔ یہ جو محفل سرور اور رنگ اور محبت اور درد کے فیضان سے مزین جو مجلس قائم ہوئی اللہ اسے بھی قبول اور منظور فرما، اور فیضان رومی سے اس پورے انسانی ماحول میں عرفانی انقلاب پیدا فرما۔ اللہ سب کو اپنی معرفت عطا فرما، سب کو اپنا عشق محبت عطا فرما، نبی پاک کی نسبت کاملہ عطا فرما۔ اللہ سب کی عرضیاں قبول فرما، بیماروں کو صحت عطا فرما، تنگ دستوں کو امارت عطا فرما، لا اولادوں کو صالح اولاد عطا فرما۔ اے اللہ غریبوں کو امارت عطا فرما، لاچاروں کو دستگیری عطا فرما۔ پروردگار جہاں مایوسی ہے وہاں امید عطا فرما، جہاں نفرت ہے وہاں محبت عطا فرما، جہاں تنزل ہے وہاں عروج عطا فرما، جہاں بربادی ہے وہاں آبادی عطا فرما، جہاں دوریاں ہیں وہاں قربتیں عطا فرما۔ اللہ سب کی نیک حاجتیں پوری فرما۔ پوری دنیا میں جتنے لوگ ہاتھ اٹھائیں اللہ سب کی عرضیاں قبول فرما، سب کی نیک حاجتیں قبول فرما۔ جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کی نصیحتوں پر عمل عطا فرما۔ الہ العالمین میں حد کے اندر رہتے ہوئے پاک صاف شفاف زندگی عطا فرما۔ ہر طرح کے منہیات اور مکروہات و ممنوعات سے بچنا نصیب فرما۔ نفس کی شرارت اور شیطان کی شیطنت سے ہمارے تن من کو پاک فرما۔ اللہ پچھلے گناہوں کی معافی عطا فرما، آنے والی زندگی پاک عطا فرما۔ اللہ نور ٹی وی کے نور کو قائم اور دائم فرما، اس نور کو مزید بڑھنے کی اور مزید پنپنے کی توفیق عطا فرما۔ اس کو چلانے اور بسانے کے لیے غیب سے اسباب مقدر فرما۔ پروردگار ہم سب کے شیخ اور مربی جنہوں نے یہ خوبصورت سٹیج دیا اللہ حضور شیخ بلند فرما۔ الہ العالمین ان کے درجے بلند سے بلند تر فرما، اور ان کے راستوں پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرما۔ معزز محترم علماء کرام جو ہم سب کے سروں کا تاج ہیں اللہ ان کی عمروں میں اعمال میں برکتیں عطا فرما، اور ان کے وجود سے اہل سنت والجماعت کی مجالس کو اسی طرح پر نور اور پر رونق فرما۔ اللہ ہمیں مرتے وقت کلمہ نصیب فرما، اور مرنے کے بعد اپنے محبوب کی زیارت، شناخت، پہچان اور عرفان عطا فرما، اور حشر میں اسی محبوب کی شفاعت عطا فرما۔ اللہ ہم سب کے مرحومین و مرحومات پر رحم فرما، سب کی نیک حاجتیں قبول فرما۔ اس درس مثنوی کو اللہ ہمیں اس کے مکمل 6 دفتر بیان کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اس کے ذریعے سے باطنی دنیا میں ترقی عطا فرما، اور اہل عرفان کے زمرے میں داخل ہونا سب کو نصیب فرما۔